اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، اکثر لوگوں کو نیند کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو نیند اچھی طرح نہیں آتی یا نیند آتی ہی نہیں ہے۔ دوستو، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نیند، اور رات جو ہے وہ سونے کے لیے بنائی ہے، دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آسانی سے آپ کیسے سو سکتے ہیں بغیر دوائی کے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رقیہ قرآنی ڈاکٹر حافظ، میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم۔ دوستو، جن لوگوں کو نیند نہیں آتی، ان کو کوئی ڈپریشن ہے، کوئی انزائٹی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، پہلے نمبر پہ تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ رات وقت پر سونے کی کوشش کریں، یعنی 9 کے ارد گرد جب ٹائم ہو، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بیڈ پر چلے جائیں، بستر پر چلے جائیں۔ مسنون دعائیں جو صبح و شام کے اذکار ہیں وہ کریں، خصوصاً تیسرے کلمے کی تسبیح آپ نے کرنی ہے، استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے درود شریف کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ آپ کو اس کے دوران ہی نیند آنا شروع ہو جائے گی، اور آپ نے سونے کی دعا اللہم باسمک اموت و احیا یہ ضرور پڑھنی ہے، اور دائیں کروٹ لیٹنا ہے۔ یہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ آپ نے دائیں کان کے نیچے رکھنا ہے اور تھوڑی سی ٹانگوں کو سکیڑنا ہے، اور بایاں ہاتھ آپ نے گھٹنے کے اوپر رکھنا ہے۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ اور بستر کو آپ نے 3 دفعہ جھاڑنا ہے، اور رات کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مغرب کے بعد سورۃ الملک اور سورۃ الف لام سجدہ، صرف سورۃ الف لام سجدہ جو ہے وہ 21ویں پارے میں ہے، 3 رکوع کی یہ سورت ہے، اور سورۃ ملک جو ہے وہ 29ویں پارے میں 2 رکوع کی یہ صورت ہے۔ یہ دونوں صورتوں کو معمول بنا لیں کہ رات سونے سے پہلے آپ نے پڑھ کر سونا ہے۔ آپ کو بہترین نیند آئے گی، فرحت بخش نیند آئے گی، اور جب صبح آپ اٹھیں گے تو آپ اگلے دن کے معاملات کام کاج کے لیے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر تیار ہوں گے۔ اور ان صورتوں کے فضائل اتنے ہیں، ان کی فضیلت اتنی ہے کہ یہ آپ کے لیے شفاعت کے لیے بہت ہی زیادہ کوشش کریں گی، اور آپ کو قبر کے اندر عذاب سے اور جو معاملات قبر کے اندر ہوتے ہیں ان سے محفوظ رکھیں گی، اور آپ کی شفاعت کے لیے یہ سفارش کریں گی۔ دوستو، ان کی بہت ہی اہم فضیلت ہے۔ یہ تھوڑے سے وقت کا کام ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ ان دونوں کو 5 رکوع بنتے ہیں، یہ پڑھ لیا کریں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو ہیں اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں، تو آپ کو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو، میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔